وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. اگلا باب ثم قال البخاری رحمہ اللہ، پھر امام بخاری نے فرمایا باب اذا رأى سیرا او شیئا یکرہ فی الطواف قطعہ. یہ باب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دیکھے کسی تسمے کو یا کوئی ایسی چیز جو ناپسندیدہ ہے، یکرہ جس کو ناپسند کیا جاتا ہے، فی الطواف طواف میں. اگر ایک انسان طواف کے درمیان دیکھے کہ کسی نے اپنے آپ کو دوسرے کے ساتھ تسمے سے باندھا ہے، یا کوئی اور ایسی چیز دیکھے، تسمے سے باندھنا اپنے آپ کو یہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس کا نقصان ہو سکتا ہے رش وغیرہ کے اندر، یا اس سے ملتی جلتی کوئی ایسی چیز دیکھے جو ناپسندیدہ ہو جس کا نقصان ہو سکے طواف کے اندر. کوئی شخص اگر ایسی چیز دیکھے قطعہ تو وہ اس کو کاٹ سکتا ہے، اس کو کاٹ دینا چاہیے، اس ناپسندیدہ چیز کو اسے اگلے بندے کو منع کر دینا چاہیے. یہ باب. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن سلیمان الاحولی عن طاووس عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ وہی پچھلی والی حدیث ہے، وہ بھی حضرت ابن عباس سے تھی، یہ بھی ابن عباس سے ہے. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی کو، یطوف بالکعبۃ جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، بزمام آپ نے دیکھا اس کو رسی کے ساتھ، او غیرہ یا کسی اور چیز کے ساتھ. ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے رسی باندھی ہوئی تھی یا کوئی اور چیز بندھی ہوئی تھی، یعنی اس آدمی نے اپنے آپ کو دوسرے آدمی کے ساتھ باندھا ہوا تھا رسی کے ساتھ. فقطعہ تو آپ نے اس کو کاٹ دیا. پیچھے بھی یہی حدیث تھی. پیچھے اس حدیث سے امام بخاری نے کاٹنے کا استدلال نہیں کیا تھا، پیچھے اس حدیث سے امام بخاری نے بات کرنے کا استدلال کیا تھا کہ ایک بندہ بات کر سکتا ہے طواف کے درمیان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کاٹا نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹنے کے ساتھ ساتھ نصیحت بھی کی تھی کہ رسی سے باندھنے کی بجائے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے جاؤ. تو پچھلی حدیث سے امام بخاری نے جو باب قائم کر کے استدلال کیا تھا وہ دوران طواف بات کرنے کا استدلال کیا تھا کہ دوران طواف بات ہو سکتی ہے. اب یہاں اسی حدیث سے امام بخاری نے باب قائم کیا کہ خود کاٹ بھی انسان سکتا ہے، انسان خود عملی طور پر اس ناپسندیدہ چیز کو ختم کر دے. لیکن میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ تب ہوگا جب کوئی بندہ ذمہ دار ہو، جب اس کے پاس کوئی اختیار ہو. بڑا شخص یہ کام کر سکتا ہے، استاد ہے یا کوئی ذمہ دار ہے، باپ ہے، بڑا بھائی ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. لیکن اگر لوگ برابر ہیں تو پھر یہ کام خود نہیں کرنا چاہیے، پھر اس کو زبان سے منع کرنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال. صناع الحياة أقمار